بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم. آج 14 اگست 2020. آج میرا موضوع ینگ یوٹیوبرز کے حوالے سے ہے. اگر وہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو بڑی غور سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں جو کچھ میں آج کل دیکھ رہا ہوں. میرے بھائیوں اور بچوں، یوٹیوب کی کہانی بہت پرانی نہیں ہے. یہ 2005 میں یوٹیوب امریکہ میں کریٹ ہوا، بنایا گیا. یہ ایک اپلیکیشن ہے جس کے ذریعے آن لائن ویڈیو شیئرنگ کا سسٹم اور پلیٹ فارم بنایا گیا. اس کا ہیڈ کوارٹر کیلیفورنیا میں ہے اور لہذا اس کو وہاں سے پوری دنیا میں آپریٹ کیا جاتا ہے. اس کے موجد جو تھے وہ 3 اشخاص تھے جو پہلے پے پیل کمپنی کے اندر ملازمت کرتے تھے، اور ان تینوں نے وہاں سے ریزائن کیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ یوٹیوب چینل بنایا. ان کے نام تھے چارڈ ہاٹی، اسٹیو چیم اینڈ جاوید کریم. ان تینوں نے یہ سافٹ ویئر ڈیولپ کیا، اپلیکیشن بنائی، اور ان کا جو مقصد تھا پوری دنیا کو اس کو ایک کمیونٹی کی شکل کے اندر ایک جگہ اکٹھا کرنا تھا. لہٰذا انہوں نے یہ سروس 2005 میں لانچ کی. آپ کے بتانے کا مقصد یہ بات تھی کہ تھوڑا سا آپ کے علم میں یہ آ جائے کہ یہ ایکچولی ہے کیا. یہ ایکچولی یوٹیوب جو ہے یہ کمیونٹی بیسز ہے، اور اس کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ دنیا کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتا ہے، اور ہر آدمی وہ ویڈیو جو آپ اپلوڈ کرتے ہیں اس کو بآسانی اس چینل کے ذریعے دیکھ سکتا ہے. اس میں مزید ترقی جب ہوئی جب گوگل آگے آیا اور اس نے یوٹیوب چینل کو اور اس سائٹ کو پرچیز کر لیا نومبر 2006 میں، اور اس نے $1.65 بلین اس سائٹ کو خریدنے کے لیے ادا کیا. انہوں نے جب گوگل والوں نے یہ چیز خرید لی تو اس کی ایڈوانس میں گوگل بھی ایک اپلیکیشن اس میں داخل ہو گئی، اور اس طرح سے اب گوگل کا یہ ایک سبسڈری اپلیکیشن ہے جس میں یہ کام ہوتا ہے. آگے اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے مسائل ہیں جو آج کل لوگ فیس کر رہے ہیں اور عجیب گفتگو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا میں آپ کو بنیادی طور پہ باتیں بتا دوں، کیونکہ میں اس یوٹیوب کو تقریباً 2006 سے آنورڈس دیکھ رہا ہوں، اور میری فیملی میں اور میرے بچوں میں اور میرے دوستوں میں 8 سے 11 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے 2006 کے آخر میں یا 2007 کے شروع مہینوں میں یوٹیوب چینل بنائے، اور اس وقت وہ بہت بڑے یوٹیوبرز ہیں جن کا تعلق اس وقت امریکہ میں ہے اور کچھ دوسرے ممالک میں. میرے عزیز ہم وطنوں، میں کرونا وائرس میں بیٹھا ہوا تھا، گھر میں آئسولیشن میں تھا، تو میں نے بھی یہ ایک ہابی کے طور پہ اس کو بنایا یوٹیوب کو، اور اس ذریعے میں چاہتا تھا کہ لوگوں سے بات کروں. لیکن جب میں نے یہ یوٹیوب بنانے کے بعد جو میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہوا وہ بڑا عجیب و غریب ہے، جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، میرا ذاتی تجربہ جو ہے اس کو تقریباً 13 سے 14 سال سمجھ لیجئے کہ میں اس یوٹیوب کے اوپر کام کر رہا تھا، جبکہ میں پیشے سے وکالت کرتا ہوں، اور اس وقت میں ایک جج کی حیثیت سے کام کر رہا تھا. لیکن یہ میرا سبجیکٹ بھی نہیں تھا، لیکن مجھ سے لوگ رائے لیتے تھے، میں ان کو بتاتا تھا کہ اس کا ایکچولی پرپس کیا. ابھی میں نے 3 آدمیوں کے نام لیے جنہوں نے یوٹیوب چینل بنایا. اس میں ایک جاوید کریم نام کا آدمی ہے جس نے یہ ایجاد کیا تھا ان 2 دوستوں کے ساتھ مل کے. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس نے 2005 میں ایک ویڈیو لوڈ کی جس کا نام می اینڈ دا زو تھا، اور وہ 18 سیکنڈ کی تھی. آج اپریل 2019 تک اس کی جو ویورز ہیں وہ 90 بلین ویورز ہو چکے ہیں. اور جو تھوڑا سا یہ 1 سال کا جو وقت ہے اس کا ڈیٹا ابھی تک میرے پاس نہیں آیا، لہذا وہ بھی اگر اس میں شامل کر دیں
لیکن پھر بھی 90 بلین ویورز کم نہیں ہوتے۔ آج میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ میں نے جب یوٹیوب پہ سروے کیا تو عجیب عجیب قسم کے لوگوں کے چینلز بنے ہوئے جو نئے یوٹیوبرز کو مشورے دیتے ہیں ایز اے ایکسپرٹ۔ ایسی صورتحال اگر آپ نے سننی ہے اور دیکھنی ہے تو میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو بناؤں تاکہ آپ کو ان مشکلات سے دوچار نہ ہونا پڑے جو چیزیں آپ کو مشورے دیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے، اور وہ اہم اس لیے ہے کہ میرے نظریے کے مطابق جب دنیا کے اندر کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے تو اس کے اندر پلس اور مائنس پرابلمس آتی ہیں، لیکن یوٹیوب کو جو میں نے آبزرو کیا ہے اور جو ان کی پالیسیز دیکھی ہیں اس کے مطابق بڑا نیٹ اینڈ کلین پروسیجر ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جب نیا یوٹیوبر مارکیٹ میں اپنی یوٹیوب بنانے کی کوشش کرتا ہے، یوٹیوب کے اوپر وہ فارم کر لیتا ہے، وہ اپنا چینل بنا لیتا ہے، تو اس کو دو بڑی مصیبتیں پڑ جاتی ہیں۔ ایک مصیبت 1000 سبسکرائبرز کی ہوتی ہے اور دوسری اس کے ساتھ 4000 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، بچوں، بھائیوں، بات ذرا سن لیں غور سے۔ یہ 1000 سبسکرائبر جو ہیں وہ ایک انیشیل ڈیٹا ہے اور 4000 گھنٹے ایک انیشیل ڈیٹا ہے آپ کے چینل کو مونیٹائز کرنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ نے یہ ٹارگیٹ ان کے حساب سے پورا کر لیا جیسے کہ یوٹیوب چینل کی پالیسی ہے تب تو یہ مونیٹائز ہوگا، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو یہ آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہوگا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک فارمولہ دے دیا۔ ان دونوں چیزوں کو پورا کرنے کے لیے 365 دن کا یعنی 1 سال کا تقریباً وقت ہے جس کے اندر آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیسے پورا ہوگا۔ میں نے یوٹیوب کے اوپر بے تحاشا چینل پاکستانی بھی اور انڈیا میں، کیونکہ اردو زبان میں ہمارے ہاں لوگ زیادہ سنتے ہیں، اور انگلش کے اندر بھی چینل وہاں موجود ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ 1000 سبسکرائبر لیں گے اور کیسے آپ 4000 گھنٹے پورے۔ 1000 سبسکرائبر تو ایک ایسا فگر ہے کہ جو پبلک ریلیشن شپ کے اوپر آپ کو مل جاتے ہیں اور آپ آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی پبلک ریلیشن بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس 1000 سبسکرائبر لینے کے لیے، اور اس میں بھی اچھا خاصا آپ کو وقت لگتا ہے۔ دوسرا اس میں ایک جو پہلو ہے وہ 4000 گھنٹے کا ہے۔ آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں 4000 گھنٹے ملٹیپلائی آپ اس کو ضرب دیں 60 سے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ 2,40,000 منٹ بنتے ہیں۔ اور آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں جس نے یہ یوٹیوب چینل بنایا جو اس کا ایجاد کرنے والا تھا جاوید کریم، اس نے 18 سیکنڈ کی ویڈیو اپلوڈ کی، اور مزے کی بات اس کے چینل کے اوپر یہ واحد ویڈیو ہے جب سے یوٹیوب بنایا اور آج تک اس میں اس نے دوسری ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ بنیادی طور پہ کن کن چیزوں کی آپ کو ضرورت محسوس ہوگی۔ سب سے پہلے اس چینل کا یوٹیوب کا جو مقصد ہے وہ ہے کریشن، یعنی آپ نے آئیڈیاز کریٹ کرنے ہیں، اور اس لیے اگر آپ کے پاس یہ اسکل موجود ہے، اسکل سے مراد میری ہے آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ کوئی چیز بنا سکتے ہیں، کوئی چیز ایجاد کر سکتے ہیں، کچھ لکھ سکتے ہیں، کچھ بتا سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کی اپنی ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے اگر آپ نے کسی سے چرائی، کسی سے کاپی کی، یوٹیوب سے کوئی آپ نے ویڈیو لوڈ کر دیا، ان سب کو آپ جتنا مرضی آپ اس پہ ٹائم گین کر لیں، لیکن وہ وہاں پر کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے، اور وہ وہاں کی مشینیں جو ہیں، کیونکہ یہاں ایک بات میں کہتا چلوں کہ وہاں پر آدمی کام نہیں کرتے یوٹیوب کمپنی میں، وہاں پر ساری مشینیں لگی ہوئی ہیں، ان کے اندر ساری سسٹم فیڈ ہوا ہے، وہاں پر ہر مشین اپنی فیڈنگ کے حساب سے کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک سبسکرائبر آپ کا سبسکرائب کرتا ہے تو وہ سبسکرائبر ریڈنگ وہ یوٹیوب چینل ہیڈ کوارٹر کیلیفورنیا میں جاتی ہے، اور وہاں پر وہ پروسیس ہوتی ہے۔ جب وہ پروسیس ہوتی ہے تو وہاں سے ریلیز ہو کے آپ کے چینل پہ آ جاتی ہے، یا اس کو آپ کو آپ کے ریڈنگ آپ کے پاس آ جاتی ہے کہ یہ سبسکرائبر آپ کو ملا ہے، لیکن اس کی ویلوسٹی اینڈ اس کی جو لائن آف ایکشن ہے وہ کیسے آپ کو ملا ہے اس کے اوپر
وہ مانیٹرنگ جاری ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ کی ویڈیو آپ کے جو چینل ہے اس پہ سبسکرائبرز تعداد بڑھتی رہتی ہے، لیکن وہاں پر جو مانیٹرائز ہو رہا ہے اور جو مانیٹرنگ ہو رہی ہے اس کے مطابق ممکن ہے وہ سبسکرپشن ویلڈ نہ ہو، اور اس کی وجوہات ہیں کہ اگر ان کی پالیسی کے مطابق کوئی سبسکرائبر آپ کو سبسکرائب کرتا ہے یوٹیوب سے، تو اس دیکھنے والے کو کم سے کم بھی 4 سے 5 منٹ اس کا لائک اور ویو کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ مونیٹائز ہو جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ یہ فیک طریقے سے حاصل نہیں کی گئی، یا کوئی ایسا اور میکینیکل طریقہ اختیار نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے یہ چیزیں اس کو ڈاؤٹ میں ڈالتی ہیں۔ لہٰذا یہ مشینوں کا سارا کھیل ہے، اور وہاں پر صرف ویکلی بیسس کے اوپر چیزوں کو، پروسیس کو اور آبجیکشنز کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ ایک کمیٹی ہوتی ہے 6-7 آدمیوں کی، وہ بیٹھتی ہے اور اس کے بعد وہ ان کو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آیا یہ چیزیں ٹھیک ہیں یا غلط ہے۔ اس سے کافی لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ آج میں یہ بات اس لحاظ سے بتاتے ہوئے یہ بات بتاؤں کہ میں نے کئی چینلز کے اوپر دیکھا کہ واچ ٹائم جسے کہتے ہیں وہ بکھرے ہوتے ہیں، یعنی آپ ان سے رابطہ کر لیجئے اور وہ آپ کو واچ ٹائم دے دیں گے، سبسکرائبر آپ کو دے دیں گے۔ ان چکروں میں آپ نہ پڑیں۔ اگر آپ نے ان چکروں میں پڑھا تو آپ کا سرمایہ ضائع ہو جائے گا، اور اس طرح سے وہ چیز آپ حاصل نہیں کر سکیں گے جو آپ کو کرنی ہے اور جس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ شارٹ کٹ سے چیزیں حاصل کر لیں، لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں بہت سارے سسٹم ان شارٹ کٹس کو روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور اسی طرح یوٹیوب کے اندر بھی بنائے گئے۔ میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی، اور کچھ دنوں پہلے میرے سامنے 2-3 ایسے مسئلے آئے مقدمات کے حوالے سے، جس میں لوگوں نے یوٹیوب کے حوالے سے لوگوں سے پیسے ٹھگ لیے، اور ان کو وہ چیزیں آن ریکارڈ تو دے دی، لیکن ان کے چینل مونیٹائز نہیں ہوئے، اور کچھ کے چینل اسٹرائک میں آ گئے۔ اسٹرائک کے معنی آبجیکشن میں آ گئے، اور وہ سبجیکٹ ٹو کنسیڈریشن یعنی مونیٹائز کے لیے وہ کنسیڈر نہیں ہوئے۔ لیکن جب آپ صحیح کام کریں گے، وقت اس میں لگتا ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن جب مہینے میں 2 مہینے میں 3 مہینے کے اندر آپ 1000 سبسکرائبر اور 4000 گھنٹے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ خود ہی سمجھتے ہیں کہ اس کے نقصانات بھی کیا ہیں، کیونکہ کرنے والوں نے تو آپ سے وہ چیزیں شو کر دی اور آپ کو کہہ دیا کہ جناب یہ ٹائم ہم نے پورا کر دیا، یہ سبسکرائب ہم نے پورے کر دیے آپ کے، اب مونیٹائز کرنا یا نہ کرنا وہ یوٹیوب کی ہے۔ بات یہ صحیح ہے کہ یوٹیوب وہاں پر آبزرو کرتا ہے، وہ چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے کہ کس کے چیز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی۔ اب بہت سی باتیں میں نے سنی جس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ کاپی رائٹ سے کیسے بچا سکتا ہے۔ ارے بھائی، کاپی رائٹ کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں تو وہ ہیں جس کے اندر آپ کو چینل بنانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے اسے ارننگ کرنی ہے، کمانا ہے، اس کا الگ طریقہ ہے، اس کو اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو آپ کے لیے بہتری ہے۔ اب اس کے جو بنیادی اس کی یوٹیوب بنانے کا مقصد تھا وہ تھا کمیونٹی بیس۔ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر اگر آپ تعین کریں تو لوگوں کے جو ہاتھوں میں موبائل ہیں وہ تقریباً 7 کروڑ سے اوپر ہوں گے، اور اس کے اندر کم سے کم 80 سے 85% کے پاس یوٹیوب چینل بھی آپریٹ ہو رہے ہوں گے، اور ہر موبائل رکھنے والے کے پاس اپنا یوٹیوب چینل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم غور کریں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھائی اگر اس کا 50% بھی یا 40% بھی لوگوں کے پاس یوٹیوب چینلز ہیں، تو اس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا، یہ کمیونٹی بیسس کے اوپر ایک دوسرے سے شیئر کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے۔ وہ تو خود یوٹیوب خود یہ کام کرتا ہے کہ آپ کی ویڈیوز کو کمیونٹی میں شیئر کرتا ہے، کیونکہ یہ جو ویڈیوز آپ اپلوڈ کرتے ہیں وہ شیئرنگ آن لائن ہے۔ اب آپ کا جو فرسٹ پوزیشن ہے مونیٹائز کرنے کی وہ 1000 سبسکرائبر اور 4000 گھنٹے ہیں، لہذا اگر ہم اپنی کمیونٹی میں یہ ویژن ڈیولپ کر لیں تو ہمارے یوٹیوب چینلز کے اوپر کوئی کمپٹیشن ایگزسٹ نہیں کرتا۔ جس کا بھی کوئی بھی چینل ہے، مثال کے طور پہ پاکستان میں 2 لاکھ چینل لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ لیٹ سپوز، ایک فرضی میں نے جو فگر بتائی ہے، اگر 2 لاکھ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم فیکٹر کے ساتھ مت کریں، تو ہر چینل 1 مہینے کے اندر یہ سارے چینلز مونیٹائز ہو جائیں گے۔ کیونکہ یہاں تو اسکل کا کھیل ہے نا، آپ کو چاہیے مونیٹائز کرنا،
اس کے بعد جب آپ کی پیمنٹ شروع ہوگی اس کا فارمولہ کچھ اور ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ سبسکرائبر اور منٹ چاہیے. وہاں پر پھر گیم چلتا ہے ویوز کا، کیونکہ یوٹیوب جو ہے وہ اپنی جیب سے تو آپ کو کچھ نہیں دیتی. وہ تو یہ آپ کے ویوز کو دیکھتی ہے کہ جب آپ کے چینل کے اوپر ویوز آ جائیں گے اور اس کی جو تعداد ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کو $100 وہاں سے کمانے ہیں تو آپ کو تقریباً 20,000 ویوز چاہیے، جس کی وجہ سے آپ کو پیمنٹ ملے گی $100 کی. تو یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ 1000 سبسکرائبر اور 4000 گھنٹے آپ کو صرف اس وقت تک چاہیے جب وہ مونیٹائز ہونا ہے. جب وہ مونیٹائز ہو جائے گا تو آپ کا جو سبجیکٹ میٹر ہے، جو آپ کی سوچ ہے، وہ ویورز کی طرف چلی جائے گی. جب تک آپ کے ویورز نہیں بڑھیں گے کوئی بھی پبلسٹی میٹیریل آپ کے چینل پہ نہیں لگے گا. جب تک آپ کے میٹیریل نہیں لگے گا آپ کو پیمنٹ نہیں ہوگی. یہ بات بڑی امپورٹنٹ میں بتا رہا ہوں اور اس کو آپ مد نظر رکھ لیں. ایسا نہیں ہے کہ مونیٹائز ہوتے ہی آپ کو ڈالرز ملنے لگیں گے. نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اٹ از این اے ٹف ٹاسک. اب کریٹر کے لیے بہت آسان ہے. کریٹر گریجولی جب آپ مونیٹائز ہوتا ہے تو اپنے اسکل کو ڈیولپ کرتا ہے اور ریکوائرمنٹ آف دا ڈے کے مطابق جو اس کو آتا ہے اس کے مطابق وہ چیزیں بناتا ہے. اس طرح سے اس کی ویورز میں ڈیولپمنٹ آتی ہے. اور یہ ویورز بھی، یہ سارے سبسکرائبرز، سارے یوٹیوب چینل والے، یہ سارے اگر مل جائیں، پاکستان کے لیول میں بات کرتا ہوں، تو کوئی چینل ایسا نہیں ہے جو مونیٹائز نہ ہو اور جس کو سپورٹ نہیں ہو. اور ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ہمارا ان سے کمپٹیشن ہے. یوٹیوب پہ کسی سے کمپٹیشن نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. اگر آپ ایک ہی نام کے ایک ہی طریقے کے چینل بناتے ہیں، جیسے مثال کا کوکنگ کا آپ بناتے ہیں، اگر 2 لاکھ کوکنگ چینلز بنے ہوئے ہوں تو دونوں کو 2 لاکھ کو کوکنگ سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو مشینیں لگی ہوئی ہیں کیلیفورنیا میں یوٹیوب کی، اس کا صرف پرپز یہ ہے کہ جو ڈیٹا اس کے پاس آتا ہے وہی ڈیٹا وہ آگے بیچتا ہے اور وہی ڈیٹا مونیٹائز ہوتا ہے اور وہی ڈیٹے کے حساب سے پیمنٹ ہوتی ہے. اس کا معنی کیا ہوئے، جس کا کنٹینٹ اچھا ہوگا، جس کے اندر اسکل موجود ہوگا، وہی ویڈیو دیکھی جائے گی اور اسی کو لوگ پسند کریں گے. پاکستان میں جو ویڈیو لوڈ ہو رہی ہیں وہ صرف پاکستانی نہیں دیکھتے، وہ پوری دنیا کے ممالک جہاں یوٹیوب کے چینل جاتا ہے، جہاں گوگل موجود ہے، وہاں پر سارے لوگ آپ کو کلک کرتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں. تو میٹیریلی آپ کا جو کام شروع ہوتا ہے اور جو آپ کا اسکل ڈیولپ ہوتا ہے وہ مونیٹائز ہونے کے بعد ہوتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جب یوٹیوب خود کمیونٹی کی بات کرتا ہے، شیئرنگ کی بات کرتا ہے، تو پاکستانیوں تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بھی تو یہ دیکھیں کہ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں آ جائیں، ایک دوسرے کو شیئر کریں. مثال کے طور پہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، میں نے آپ کے چینل کو سبسکرائب کیا، میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی، آپ نے میری ویڈیو دیکھی. اس طرح سے ہم ٹائم بھی جلدی گین کریں گے اور ہم سبسکرائبر بھی جلدی گین کریں گے اور ہمارے چینل مونیٹائز تقریباً ان سب چینلز کو فائدہ ہو جائے گا جو ابھی تک چلنے کے قابل نہیں ہوئے. لہٰذا یہ ایک پروسیس ہے اور اس پروسیس کو سمجھیں. ایک کمیونٹی بیس کے اوپر اب آپ انڈیا سے مقابلہ کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کے کچھ چینل ایسے ہیں جو یوٹیوب کے اوپر ہیں جن کے ملینز ویو ہیں، کیونکہ ان کا تو آلریڈی سبسکرپشن میں کوالیفائی ہو چکا ہے. اب وہ بڑے یوٹیوبرز کے اندر شمار ہوتا ہے. تو ان کا اگر ایک ویڈیو لگتا ہے اور اس میں 1 ملین 2 ملین سبسکرائب آتا ہے تو اسی ویوز کے حساب سے ان کو پیمنٹ ہوتی ہے. تو وہ پیمنٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے اسکل بنانا پڑتا ہے اور غیر ضروری کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں. اپنے پیسوں کو آگ مت لگائیں، اپنے ساتھ ظلم نہ کریں. یہ سارے کے سارے وہاں پر چیک ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے، ان کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم کیسے آ رہا ہے، کس طرح سے آ رہا ہے، کس لنک سے آ رہا ہے. کیونکہ وہاں پر کمپیوٹر چیزیں اس طرح آپ چلا رہے ہیں، آپ کا جو کمپیوٹر یا موبائل جو چیز ہے وہ اتنا ہائیلی سوفیسٹیکیٹڈ اور اتنا سافٹ ویئرز اس میں انسٹال نہیں ہے جو کہ ان کے یوٹیوب کی چینلز کے اوپر ہے. کیونکہ دنیا سے ان کے پاس یوٹیوبرز آتے ہیں اور وہ وہاں پہ اسکوٹنی ہوتے ہیں اور ان کو حساب سے جو کوالیفائی کرتا ہے اس کو وہ پیمنٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے کمپنیز جو کہ پبلسٹی کراتی ہیں وہ یوٹیوب کو پیسے دیتی ہیں اور جو پیسے یوٹیوب لیتا ہے اس میں سے آپ کو پیسے دیتا ہے. یہ بات ذہن رکھے. یوٹیوب اپنے چینل سے نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنا کمیشن
اس کا تقریباً 25% تقریباً بن جاتا ہے اور 75% کے قریب وہ ویڈیو لوڈ کرنے والے چینل والوں کو پیمنٹ کرتا ہے جو کہ وہ ایڈورٹیزمنٹ سے لیتا ہے۔ تو یہاں بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ جو نئے یوٹیوبرز ہیں وہ ان چکروں میں ان جو کچھ بھی یوٹیوبس کے اوپر ویڈیوز لگی ہوئی ہیں اس سے وہ بچیں اور کوشش کریں کہ یہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کریں اور اس کے اندر ایک دوسرے سے کوآپریشن کریں اور اس طرح سے ہر ایک کا چینل موٹرائز بھی ہو جائے گا اور صحیح معنوں میں اور صحیح طریقے سے اس کو ٹائم پیریڈ ملے گا۔ یاد رکھیے کہ گوگل کا ہی یوٹیوب ایک سبسڈری ایک چھوٹا ادارہ ہے، تو پھر گوگل کی پوزیشن کتنی بڑی ہوگی۔ تو میں بار بار یہی اس پہ زور دے رہا ہوں کہ آپ کا اگر اکاؤنٹ گوگل کے اوپر ہے تو یوٹیوب کے اوپر بھی آپ کو ایک اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا جس کے ذریعے آپ کا چینل بنے گا۔ اسی طرح سے جو ویڈیوز آپ اگر اپلوڈ کرتے ہیں اس میں یاد رکھیے پائریسی نہیں ہونی چاہیے، کاپی رائٹس کا مسئلہ آ جائے گا، کوئی ایسی چیز ہیٹریڈ جس سے دنیا میں حقارت، گندگی، ہیٹ اسپیچ جس کو بولتے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، ولگریٹی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ریسٹرکشنز ہیں۔ آپ ویڈیو اپلوڈ کر دیجئے، آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی، آپ کو ٹائم بھی اس میں مل رہا ہوگا، لیکن وہاں پر وہ ویڈیو کوالیفائی نہیں کرے گی کیونکہ اسٹرائک لگ جائے گا۔ جس کی وہ ویڈیو ہوگی، جس نے یوٹیوب چینل کے اوپر وہ ویڈیو جو جہاں سے بھی آپ نے وہ ویڈیو لیے وہ ان کو رپورٹ کر دے گا اور فوراً اسٹرائک ڈال دے گا کہ یہ کاپی رائٹ ہے اور یہ میری فلاں ویڈیو یا فلاں جگہ سے یا فلاں فلم سے یہ لیے۔ لہٰذا آپ کوشش کریں کہ ایسی ویڈیو بنائیں جو آپ کی اپنا اسکل ہو اور اپنی کریشن ہو، کسی جگہ سے اس کو کاپی کرنے کی، نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنی بھی آپ محنت کر رہے ہیں یہ آسان کام نہیں ہے۔ لوگوں کی نظروں میں تو بہت آسان لگتا ہے کہ ہم ویڈیو بناتے ہیں اور اپلوڈ کرتے ہیں، کیونکہ میں خود کر رہا ہوں تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ مجھے اپنے سبجیکٹس کو کیسے دیکھنا ہوتا ہے اور کس طرح سے میں نے اس کو بتانا ہوتا ہے اور پھر ریسپانس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ ریسپانس بھی ہلکے ہلکے پڑتا ہے، ایک دن میں نہیں آتا۔ لہٰذا نئے یوٹیوبرز جن کے اتنا پی آر نہیں ہوتی، پبلک ریلیشن نہیں ہوتی، وہ اس کو ڈیولپ کریں، لوگوں کو بتائیں جن کی ہاتھ میں موبائل ہیں، یوٹیوب ہے۔ آپ دیکھیے گا جس در میں دیکھتا ہوں ہر آدمی یوٹیوب کے اوپر، ہر آدمی موبائل کے اوپر، کیونکہ یوٹیوب ایک ایسا فیکٹر ہے وہ موبائل کے اوپر ہر ایک کے پاس اویلیبل ہوتا ہے، لہٰذا اس کو وہ لوگ دیکھتے ہیں۔ اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا دیکھ رہے ہیں، ایسی کون سی چیز ہے جس کو وہ دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ تو اسی طرح سے جو چیزیں آپ کا سبجیکٹ ہوتا ہے، آپ کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو آپ اچھے انداز میں بیان کریں، اچھے انداز میں اس کو پکچرائز کریں اور ایک اچھی طرح انداز میں اس کو لوڈ کریں تاکہ لوگ اس کو اٹریکٹ کریں۔ یہ یاد رکھیے گا جو تھم نیل آپ لوگ لگاتے ہیں، جو چیز اس کے اوپر لکھیں وہ چیز آپ کی ویڈیو میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے تھم نیل لگا کے اور اندر کچھ اور ویڈیو آپ نے دی تو اس کو وہ فراڈ کہتے ہیں، چیٹنگ کہتے ہیں، فورجری کہتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ اس پہ آپ کو سبسکرائبر تو بہت مل رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کو ٹائم بھی بہت مل رہا ہے، لیکن یوٹیوب والے اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے، اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں اور اس کو آبجیکشن میں لگا دیتے ہیں کہ یہ آدمی کا جو ویڈیو یوٹیوب پہ لوڈ ہو رہا ہے یہ آبجیکشنیبل ہے، یہ بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ وہاں ریسٹرکشنز ہیں۔ بچوں کی ویڈیوز جو وہاں پر لگائی جاتی ہیں اس کو اسپیسیفکلی بچوں کی سوچ، نیچر، ہیومینٹی گراؤنڈ، ان سب کو بیس کر کے کوئی ڈیزاسٹر نہیں ہو، ڈسٹرکشن نہیں ہو، میلچس نہیں ہو، کوئی ایسی مووی نہ ہو جس سے کہ بچوں کی صحت پہ، اخلاق کے اوپر اثر پڑتا ہو۔ یہ ساری ویڈیوز بین ہیں۔ آپ جس طرح XXX کی موویز ہیں وہ آپ کو یوٹیوب پر نہیں لگا سکتے، اگر آپ لگائیں گے تو آپ کا چینل اسٹرائک آف ہو جائے گا، کلوز کر دیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں بڑے غور طلب ہیں۔ کوئی ایسی ویڈیو نہ لگائیے، کوئی ایسی چیز نہ بنائیے جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو۔ مذہبی باتیں نہ کریں جو نقصان ہو۔ کسی مذہب کو آپ نہیں ڈسکس کر سکتے، اس کے اندر اپنے حدود کے اندر رہنا پڑتا ہے۔ آپ کا جو سبجیکٹ میٹر ہے جو آپ نے ڈکلیئر کیا ہے اسی میں رہ کے آپ اپنی یوٹیوب بنائیں۔ آج کی ویڈیو کا صرف مقصد یہ تھا، اس میں بہت ساری اور باتیں ہیں، میں وہ بات میں اگر آپ لوگوں کا کوآپریشن رہا اور آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو میں آپ کو مزید اور باتیں بتاؤں گا جو میں نے خود ایکسپیرینس کی ہے اور اسی کے اوپر میں عمل کرتا ہوں۔ اور جتنے بھی چینلز میرے واقف کار کے جیسے میں نے آپ کو بتایا اس وقت بہت عروج پہ جا چکے ہیں اور یوٹیوب چینل والے ان کو بڑی
رسپیکٹ اور آنر دیتے ہیں ان چینلز کو، میں ان کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ یاد رکھیے گا، میں نے جب یوٹیوب چینل بنایا تو مجھے امریکہ سے بھی اور دوسرے ممالک جو میرے عزیز و قاری بچے ہیں انہوں نے مجھے فون کیا کہ ہم آپ کو سبسکرائب کراتے ہیں اور یہ کراتے ہیں وہ کراتے ہیں۔ میں کہا نہیں مائی ڈیئر، میں نے جو چینل بنایا یہ اٹس مائی ہابی، بٹ میں اس کو گرو کروں گا اور ایسے گرو کروں گا جس طرح سے یوٹیوب کا ریکوائرمنٹ ہے۔ جب تک اگر میں زندہ رہا تو میں ضرور کروں گا۔ تو آج میں نے یہ سوچا، کیونکہ میں ڈیلی یوٹیوب دیکھتا ہوں، کیونکہ اب بتایا کہ فارغ تھا، اب ذرا کوڈ ووڈ کھل گئے تو میں جاتا ہوں، تو میں یہ دیکھتا تھا کہ کوئی بھی چینل جو آپ کو بتاتا تھا کہ یوٹیوب کے حوالے سے، وہ یہ تھا کہ جناب آپ کیسے یوٹیوب بنائیں گے، ویری گڈ، اچھی بات ہے، بتانا چاہیے۔ یہ بتاتا تھا جناب اس میں اتنی چیزیں چاہیے، 1000 سبسکرائبر اور 4000 گھنٹے۔ پھر جو وہ بات بتاتے تھے آپ کو، وہ بڑی خطرناک تھی کہ کس طریقے سے یہ آپ کل حاصل کر لیں۔ بعض چینل تو میں نے ایسے دیکھے، وہ کہتے ہیں جناب آج بھی آپ اگر آپ کوشش کریں تو فٹافٹ 1 ہفتے میں، 10 دن میں، مہینے میں یہ ہو سکتا ہے۔ اور ایسی کمپنیاں یہاں کام کر رہی ہیں جو آپ کو سبسکرائبر بھی دے سکتی ہیں اور ٹائم۔ میرے بھائیوں، آپ کو یہاں بیٹھ کے کیسے معلوم کہ آپ کا وہاں پر چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، رجسٹر ہو رہی ہیں؟ اس کے الگ پیرامیٹر ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آبجیکشن میں وہ روک لیتے ہیں، وہ کہیں شو نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو مثال کے طور پر آپ نے 700 موویز لگا دی آپ نے، اور آپ کا ٹائم 4000 گھنٹے نہیں بنا، آپ کے 1000 سبسکرائبر بھی ہو گئے، سب چیزیں ہو گئیں، لیکن ٹائم پورا نہیں ہوا، تو وہ آپ کو مونیٹائز نہیں کریں گے۔ اور ایک بات اور یہاں بتاتا چلوں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اگر آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہوتا تو اس کے علاوہ بھی آپ یوٹیوب کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے کئی پوزیشنز ہیں، وہ میں آپ لیٹر آن ڈسکس کروں گا اور بتاؤں گا کہ اگر آپ کو مونیٹائز نہیں ہوتا چینل تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آپ کے پاس اور یوٹیوب نے اور چیزیں بھی آپ کے لیے رکھی ہوئی ہیں، جس کے تحت اگر آپ اس پہ کام کریں گے تو آپ کو پیمنٹ ملے گی اور چیزیں ملیں گی۔ لیکن اگر آپ مونیٹائز ہونے سے چینل چلا رہے ہیں اور کر رہے ہیں تو بہت خوشی کی اس بات کی کہ وہ مونیٹائز ہو، اور اس کے بعد آپ یہ کوشش کریں کہ اس پہ ویورز بڑھیں۔ اور ویورز کا جو کھیل ہوتا ہے وہ مونیٹائز کے بعد شروع ہوتا ہے، اسی کے اوپر پیمنٹ ملتی ہے اور اسی سے آپ کی ویڈیو کی کیپیسٹی، ریلائبلٹی اور اس کی مشہوری بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پبلسٹی ملتی ہے اور اس کے اندر پھر آپ کو ایڈورٹائزمنٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں، جس کے ذریعے آپ کی پیمنٹ ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چھوٹا سا ایک میں نے باتیں کی ہیں آپ کے ساتھ اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلط راستہ اختیار کیا یوٹیوب کے حوالے سے اور چیزیں غلط انداز سے آپ نے حاصل کی تو وہاں پہ اسٹرائک لگ جاتا ہے، آپ کا چیز آبزرویشن میں آ جاتی ہے۔ اور اگر آپ صحیح کام کریں گے تو آپ کی ٹائم بھی صحیح کاؤنٹ ہوگا، آبجیکشن نہیں لگے گا، کوئی اسٹرائک نہیں لگے گا، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر سیلفشنیس زیادہ ہے۔ اس سے پہلے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یوٹیوب تو اٹ سیلف، یوٹیوب کا تو کنسیپٹ ہی کمیونٹی ہے، ایک دوسرے سے مل کے چلنا۔ اگر پاکستانی چینلز بنانے والے بچے بچیاں اور لڑکے اور مرد اگر کوآپریٹ کر لیں تو یہ بہت بہترین روزگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تو سب کے چینل مونیٹائز ہو جائیں گے، سب کو آگے چلنے کی، بڑھنے کی کوشش کریں گے تو کامیابی ملے گی۔ میں نے ابھی آپ سے کہا نا $100 کے لیے، جو $100 یوٹیوب چینل پیمنٹ کرتا ہے، اس کے لیے 20,000 ویورز کی ضرورت ہے۔ تو بھئی آپ نے 4.5 گھنٹے بھی پورے کر لیے، 1000 سبسکرائبر کر لیے، پھر واٹ نیکسٹ؟ پیسے آپ کو کیسے ملیں گے؟ مونیٹائز ہونے میں تو پیسے نہیں ملتے، اس کے بعد شروع ہوتا ہے سلسلہ۔ تو جب آپ کے چینل کے اوپر 20,000 ویوز آئیں گے ایٹ اے ون ٹائم، ایک ویڈیو کے اوپر یا ایک دن کے اندر یا جیسے بھی آپ کی ویڈیوز ہیں اس کے اوپر آئیں گے، تو پھر $100 آپ کو ان 20,000 ویوز کے ملتے ہیں۔ آپ سوچ لیجئے، تو اگر آپ اس کے اوپر کام زیادہ تیزی سے کریں گے اور اپنے ویورز کو بڑھائیں گے، وہ مونیٹائز ہونے کے بعد ہوگا۔ تو آپ یہ سبسکرپشن بھی کریے، یہ آپ 4-4.5 گھنٹے بھی پورے کر لیجئے بھائی، اور ساتھ ویورز کو بھی بڑھائیے، یہ آپ کے کام آئے گا۔ یہ گھنٹے تو ختم ہو جائیں گے مونیٹائز ہونے کے بعد، سبسکرائبر بھی بڑھتے رہیں گے، گھنٹے بھی بڑھتے رہیں گے، لیکن سب سے جو مین چیز ہے وہ ویورز ہے، جس سے آپ کو پیمنٹ ملے گی۔ اگر سوالات آپ کے پاس ہیں اور آپ کو کچھ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، یہ کیونکہ میں نے اس کا آتا باندھا ہے کہ لوگ غلط راستہ نہ اختیار کریں اور کسی قیمت پہ بھی اپنا پیسہ ضائع نہ کریں،
یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پیسہ خرچ کر دیا اور ساری چیزیں کسی کی اتفاق سے لکیلی کوئی صحیح کام کسی نے کس کا کر دیا تو سمجھ میں آتا ہے، ورنہ عموماً یہ ساری باتیں ایک فراڈ کا حصہ ہے، ایک میکانزم سسٹم ہے۔ مشین کے ذریعے یوٹیوب چل رہا ہے تو مشین کے ذریعے 4 گھنٹے بھی آپ کو کوئی پارٹی دے سکتی ہے، وہ سب میکینیکل ہوگا۔ ان کا تو صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو 4 گھنٹے پورے کر دیں گے اور 1000 سبسکرائبر دے دیں گے، لیکن وہاں پر یہ مونیٹائز ہونا یعنی ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے، اور اس سے آپ کو نقصان ہوگا۔ اس سے آپ بچیے اور کوشش کیجیے کہ یوٹیوب چینل بالکل چلائیے، یہ بہت اچھا روزگار ہے، لیکن اگر سب مل کے یہ کام کریں، میں تو یہ کہتا ہوں پورا پاکستان کرے، تو آپ یقین کریں ایک اتنا بڑا ریونیو آپ جنریٹ کر سکتے ہیں، اور کسی کو کسی بھی چینل سے نقصان نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ کہ اس کا چینل کدھر کھڑا ہے، وہ سب کے سب کیلیفورنیا کے اندر، امریکہ کے اندر چیک اپ ہوتا ہے، ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور جو صحیح ہوتا ہے ان کے بھی اصول ہیں۔ ہم لوگ تو ہر اصولوں کو پامال کر دیتے ہیں پاکستانی، لیکن ان کے اصول ہیں، وہ سچ بولتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں کتنا فراڈ ہے، تو اس روک تھام کے لیے انہوں نے میکینزم بنایا ہوا ہے، اور اس میکینزم کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ تو میرا مقصد بتانے کا آپ کو یہ ہے کہ یوٹیوب چینل کو بنانا کوئی مشکل کام نہیں، آپ بالکل آپ بنائیے، اس میں آپ محنت کیجیے، کوشش کیجیے، لیکن غلط راستے سے آپ یہ چیزیں نہ کریں، ایک اچھے راستے سے، ایک اچھے انداز سے آپ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وقت تو تھوڑا لگتا ہے لیکن آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جب جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ سبسکرائب کرنا نہیں جانتے، ہاتھوں میں موبائل ہے، یوٹیوب وہ دیکھ رہے ہیں۔ چلو ایک جاہل آدمی سے تو آپ تصور کر سکتے ہیں، میں تو پڑھے لکھوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میرے بھی کم اقراض ہوئے دوست بھی ہیں، جاننے والے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تو انہوں نے کہا یہ سبسکرائب کیسے ہوتا ہے؟ تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ سبسکرائب کا بٹن یہاں پر ہوتا ہے بھائی، لال رنگ کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک گھنٹی ہوتی ہے، آپ لال رنگ کو دبائیں گے تو یہ سفید ہو جائے گا، اور گھنٹی کو دبائیں گے تو جو بھی میرا نوٹیفیکیشن یا جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ آپ کے پاس آئی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور اس میں ایک لائک کا بٹن ہوتا ہے، وہ لائک کر دیجیے، شیئر کا بٹن ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے۔ پھر ان کو سمجھ میں آیا، تو پھر بھی بہت سے لوگوں نے غلطی کری، سبسکرائب کرنے کے بعد پھر بٹن دبا دیا تو انسبسکرائب ہو گیا۔ پھر میں نے کہا کہ بھائی سمجھنے نہیں آتی تمہارے، تو یہ دیکھو اس طرح کرنا ہے، اس طرح۔ تو اس طرح سے ہمارے یہاں ایجوکیشن کی بھی کمی ہے، لیکن جس ملک میں 8 کروڑ موبائل ہوں، جس میں یوٹیوب چینل موجود ہو، میرے بھائی یہ 2 لاکھ یا 3 لاکھ چینل اگر کوئی بنا رہے ہیں، بچے بنا رہے ہیں ہمارے ملک میں، تو یہ تو ایک انڈسٹری ہے، اس سے تو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ان 4 کروڑ آدمی، 8 کروڑ آدمی جن کے آدمی یہ موبائل ہے، وہ اگر نہیں بنا سکتے تو یہ جو بنا رہے ہیں ان کو سب کو مل کے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ کیا لگتا ہے کہ سبسکرائب کرنے کے کوئی پیسے لگتے ہیں؟ اگر اس نے سارا دن کے اندر 100 روپے کا انٹرنیٹ استعمال کیا، کیونکہ صرف اس وقت پاکستان میں کیا دنیا بھر کے اندر ایک انڈسٹری جو ٹاپ کے اوپر ہے وہ انٹرنیٹ انڈسٹری ہے، اور وہ بھی امریکہ کے اندر ہے۔ جتنی اپلیکیشنز ہیں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ سب امریکہ کے اندر ہے، تو وہ اس انڈسٹری سے اتنی دولت کماتے ہیں، اور اتنی آگ ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے، اور دنیا اس کو استعمال کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں 1 ارب اور 35 کروڑ آبادی انڈیا کی ہے، وہاں انٹرنیٹ اس طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح پانی۔ اس طرح دنیا کے آپ ہر ملک میں چلیں، ہمارے پاکستان غریب ملک ہے لیکن ہر ایک کے آدمی موبائل اور انٹرنیٹ ہے، اور ہر آدمی جانتا ہے اس کی اپلیکیشن کو، لیکن یہ نہیں جانتا کہ یوٹیوب کو اس پر سبسکرائب کرنا ہے۔ یوٹیوب پہ فلمیں تو وہ دیکھ رہا ہے، ویڈیوز تو وہ دیکھ رہا ہے دنیا جہاں کی، انڈیا کی بھی دیکھ رہا ہے، انڈیا کے گانے بھی دیکھ رہا ہے، انڈیا کے ڈانس بھی دیکھ رہا ہے، ٹک ٹاک بھی دیکھ رہا ہے، لیکن پاکستانی چینل کو سپورٹ نہیں کرتا کہ بھائی یہ میرے ملک کے جو لوگ ہیں ان کو میں سپورٹ کر دوں، ان کو میں سبسکرائبر بند دے دوں، اور ان کو میں اگر ویڈیو ٹائم دے دوں، ان کے ویڈیو 1 منٹ بھی دیکھوں تو ان کے روزگار شروع ہو جائے گا، ان کو پیسے ملنے شروع ہو جائیں گے، اور امپلائمنٹ کے اندر خاطر خواہ یہ شیئر کر سکیں گے۔ آج کل ہمارے ملک میں کیا دنیا کے اندر انمپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے، تو میرا مقصد بتانے کا ہے کہ یوٹیوب چینل کو سارے استعمال کریں، اور سب کے سب مل کے یہ طے کر لیں کہ ہم نے ہر ایک کا چینل کو، اور جو جو اس میں فیلڈ میں کام کر رہا ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے ویوز بڑھانے ہیں، اس کو ٹائم بڑھانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو یوٹیوبر کے ساتھ فراڈ کریں، بےایمانی کریں، اور ان سے پیسے لے کے ان کے سبسکرائبر دیں، ان سے پیسے لے کے واچ ٹائم دیں۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔
یہ چیزیں سیکھنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن یہ چیز سیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کہ ہمیں اس سے کیسے بچنا چاہیے، اس کے ساتھ کیسے ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ بحیثیت قوم ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر جو کچھ ہمارے مثال کے اندر 2000 3000 چینل یوٹیوب کے اندر پاکستان کے حوالے سے مونیٹائز ہو رہے ہیں یا وہاں پر ریگولیٹ ہو رہے ہیں، تو وہاں پر جو اسٹرائکس آتی ہیں اور جو چیز آتی ہیں اس سے آپ کے پاکستان کی بدنامی بھی ہوتی ہے۔ آپ کے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا تو زیادہ وہ آپریٹ نہیں کریں گے، اس کو بند کر دیں گے، لیکن وہ یہ کہیں گے یہ پاکستان سے یہ شخص آپریٹ کر رہا تھا اور لہٰذا اس کا چینل ہم بند کرتے ہیں، تو سب سے پہلے پاکستان کا نام آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کو پاکستان کی عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہم ویسے ہی بہت مشکلات کے اندر ہیں اور اس چیزوں کی وجہ سے ہم مزید اپنی ملک کی چیز اپنے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ سب سے بڑی یہ ہوگی کہ سب یوٹیوب چینل بنائیں، بہت گڈ، میں خوش ہوتا ہوں، اور یہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ کسی ایک یوٹیوبر کا دوسرے یوٹیوبر سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، نو کمپٹیشن ایٹ آل۔ جو کچھ کمپٹیشن ہے وہ یوٹیوب سے ہے، کیونکہ یوٹیوب کے پاس صرف پاکستانی چینل نہیں ہے، انڈیا کتنا بڑا ہے اس کے بھی چینلز ہیں، امریکہ کتنا بڑا ہے، رشیا کتنا بڑا ہے، فرانس کتنا بڑا ہے، برطانیہ کتنا بڑا ہے۔ یہ سب کے سب جب وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں وہاں جا رہی ہوتی ہیں اور وہاں ورک ہو رہا ہوتا ہے، تو پاکستان کی تو کوئی نمبر نہیں آتا۔ تو بھائی اگر پاکستان کا نمبر نہیں آتا اور یہاں پہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کو سپورٹ کرنا یہاں کے لوگوں کا فرض ہے، تاکہ ان کو آگے بڑھائیں، یہ آگے جائیں، پیسے کمائیں، ان کے روزگار کا معاملہ حل ہو جائے۔ آپ اس کے اندر سیلفشنیس کرتے ہیں کہ میں کیوں کروں۔ میں تو ایسے لوگوں کو بولا ہے، پتہ ہے مجھے، جو یہ کہتے ہیں، سنا ہے میں نے اور دیکھا ہے میں نے، وہ کہتے ہوئے ان کو کہ بھائی یہ اب ان کے پاس پیسے آ جائیں گے تو اس سے کمانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیوں کوئی بھی شخص کوئی کام کرتا ہے اس سے وہ آمدنی چاہتا ہے اور اس کو ملنی چاہیے، لیکن اگر اس نے اپنا مکان بیچ کے یہ یوٹیوب چینل بنانا ہے تو میرے بھائی ایسے بچو، یہ مکان ہی اچھا ہے آپ کے لیے، یوٹیوب سے آپ جان چھڑا لیں۔ اگر آپ کو مکان نہیں بیچنا اور یوٹیوب صحیح طرح کرنا ہے تو اپنی اسکل کو استعمال کریں، اپنی پبلک ریلیشن کو استعمال کریں، اپنے لوگوں کو کنونس کریں، آپ اپنے ویورز بڑھائیں، اس کے اوپر لیبر کریں۔ اس پہ لیبر نہ کریں کہ لوگوں کو پیسے دے کے شارٹ کٹ، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کوئی ایسی مثال آپ میرے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں ہر طرح کی مثالیں موجود ہو سکتی ہیں، لیکن پرسنٹیج ایسے کاموں سے، غلط کاموں سے میں نے جو دیکھی ہے وہ زیادہ ہے ناکامی کی۔ لہذا آج کی ویڈیو میں یہاں ختم کرتا ہوں۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور مجھ سے سوال پوچھیے گا، میں اور چیزیں بھی جو یوٹیوب کی پالیسی ہیں اور جس طرح سے یوٹیوب آپریٹ ہوتا ہے اور جس طرح یوٹیوب مونیٹائز کے علاوہ بھی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ اگر آپ اس فیلڈوں میں ان کے ساتھ کام کریں تو اس کے اندر بھی پیسے معقول ملتے ہیں، تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ٹاپ از آلویز اوپن، آسمان کھلا ہے، ہر آدمی دنیا کا محنت کرتا ہے اور وہ اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے، تو کیوں نہ پاکستانی جائے۔ ہمارے بچوں نے بڑی ترقی کی ہے کمپیوٹر سائنسز کے اندر اور چیزوں میں، ڈاکٹرز ہیں، پی ایچ ڈیز کی ہیں، بڑا مقام حاصل کیا ہے اور نوبل پرائزز وغیرہ چیزوں کے اندر ہمارے لوگ انوالو ہیں۔ تو یہ جب ہمارے یہاں اگزامپل ہے اور ہم اس کو کیوں نہیں اپناتے، کیوں نہیں آپ اس انداز سے چلتے ہیں جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر آپ اپنی ریکوائرمنٹ کو اس انداز سے پھینک دیں گے اور اس کو آپ بوسٹ اپ نہیں کریں گے تو یہ ایک تو پڑی مٹی کے اوپر ایک چیز پڑی ہوئی ہے، اس کو اگر آپ سونا بنا دیتے ہیں تو اس کے اندر قوم کی بہتری ہے، آپ کی بہتری ہے، انسانوں کی بہتری ہے، لوگوں کے اندر ایک تقویت آئے گی، ایک طاقت ملے گا، ایک روزگار ملے گا۔ تو اس میں ہر پاکستانی، جتنے بھی پاکستانی ہیں، 24 کروڑ پاکستانی ہیں، وہ ان یوٹیوبرز کو سپورٹ کریں، اور اگر وہ سپورٹ کرنے والے بھی چینل بنانا سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں تو میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ جتنے لوگ اس میں کام کریں گے اتنا ہی ملک کا بھلا ہوگا اور ان کا بھی بھلا ہوگا۔ تو لہٰذا ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں غلط راستے سے بچائے اور ہم صحیح راستے پہ چلیں۔ تو آخر بار پھر میں اپنے بچوں کو، ینگ یوٹیوبرز کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے پیسے کو آگ نہ لگائیں، وہ یہ سبسکرپشن نہ خریدیں، وہ یہ واچ ٹائم نہ خریدیں، اپنی محنت، اپنے جو ان کو آتا ہے اس کو ڈیولپ کریں، اس سے کریٹ کریں، کیونکہ یوٹیوب کا مقصد یہ نہیں ہے۔ یہ پیسے تو آپ کو انسینٹیو اس لیے مل جاتا ہے کہ وہ وہاں پر انکم کرتے ہیں، اس سے کاروبار کرتے ہیں،
تو آپ اگر اپنے اسکل کو ڈیولپ کر لیتے ہیں اور کاروبار میں وہ آپ سے کماتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، آپ سے کما کے آپ اپنا کمیشن وہ رکھ لیتے ہیں، باقی پیسے وہ آپ کو دے دیتے ہیں. تو آپ اس اینگل سے کیوں نہیں دیکھتے کہ آپ کو ایسا کام کرنا چاہیے جس سے آپ کو فائدہ ہو. لہٰذا میں ویڈیو بڑی ہو گئی، بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہے، میں لہٰذا بند کرتا ہوں. آج میں نے کہا کہ ذرا قانون سے ہٹ کے بات کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ یوٹیوب کے جو نئے بچے ہیں، اور میں نے سنا ہے کئی لوگوں سے کہ ان کے پیسے ضائع ہو گئے، تو میں نے کہا آج یہ بناؤں اور سب سنیں اور دیکھیں اور مجھ سے سوال پوچھیں. میں جو کچھ بھی آپ کو بتا سکا انشاءاللہ بتاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد کرے اور محنت کریں، کریٹ کریں، نئی نئی چیزیں دریافت کریں اور یوٹیوب چینلز کے اوپر لگائیں تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ پاکستانی لوگ کتنے محنتی ہیں. اگر آپ نے دنیا کی چیزوں کو کاپی پیسٹ کر لیا، دنیا کے کاپی کر کے، تو وہ آپ کو فراڈیا کہیں گے، چیٹر کہیں گے، کاپی رائٹ انفرنجمنٹ کہیں گے اور ایسے ناموں سے نوازیں گے، شاید وہ عام زندگی میں آپ سننا بھی نہیں چاہیں گے. بہرحال یہاں میں ویڈیو ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ. انشاءاللہ تعالیٰ نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں.